ملکہ الزبتھ دوم کی موت، وہ لمحہ جب تاریخ رک گئی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تاریخ رک جاتی ہے، چاہے 1 منٹ، 1 گھنٹے، 1 دن یا پھر 1 ہفتے کے لیے۔ اس لمحے میں تاریخ رک جاتی ہے۔ پوری زندگی اور دور حکومت میں 2 بالکل مختلف ادوار کے 2 لمحات اس دھاگے کو روشن کرتے ہیں جس نے کئی دہائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ ہر ایک پر ایک کرسی، ایک میز، ایک مائکروفون، ایک تقریر، دونوں میں ہی اونچی پچ والی آواز ہے۔ وہ مناسب چنے ہوئے الفاظ، عوامی سطح پر بولنے کے بارے میں وہ ہلکی سی ہچکچاہٹ جس نے بظاہر ان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑا۔ پہلا لمحہ اس وقت کا ہے جب برطانوی عوام جنگ کے بعد کے شدید موسم سرما میں بے حال تھے۔ ایک نوجوان خاتون جو ابھی ایک لڑکی ہی تھی، بال بنائے ہوئے سیدھی بیٹھی ہیں اور ان کی گردن میں موتیوں کی ہار کی 2 لڑیاں ہیں۔ ان کی جوان بے عیب جلد ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ ان کے سامنے ایک نئی زندگی کا دروازہ کھل رہا ہے اور وہ اپنی یہ زندگی دنیا بھر میں انہیں سننے والے سامعین کے نام کرتی ہیں۔ وہ ان کو بتاتی ہیں کہ وہ یہ کام تنہا نہیں کر سکتی اور آنے والے برسوں میں ان کا ساتھ مانگتی ہیں۔ دوسری تقریری زیادہ رسمی ہے۔ تقریباً 7 دہائیوں کے بعد یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے 75ویں سالگرہ کے موقع پر وہ ایک میز کے پیچھے بیٹھی ہیں جہاں ان کے والد بادشاہ کے یونیفارم پہنے ہوئے تصویر میں بھی موجود ہے۔ ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، وہ ایک نیا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں اور ان کی گردن میں موتیوں کی ہار کی 3 لڑیاں ہیں۔ گزری دہائیاں ان کے چہرے پر اپنا نقش چھوڑ چکی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کی چمک ویسی ہی ہے اور ان کی آواز بھی واضح ہے۔ ان کے سامنے پڑا میز تقریباً خالی ہے، سوائے ان کے والد کی تصویر اور ایک گہری خاکی ٹوپی کے جس کے سامنے ایک بیج لگا ہوا ہے۔ وہ بہت عرصہ پہلے ختم ہونے والی جنگ کے بارے میں کہتی ہیں کہ سب نے اس میں کردار ادا کیا ہے۔ 2 مختلف ادوار سے جڑے 2 لمحات، پہلی میں ملکہ کی 21ویں سالگرہ کے موقع پر نشریات کے دوران ان کی تصویر اور دوسری یورپ میں دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے 75ویں سال مکمل ہونے پر۔ یہ خاکی ٹوپی آکسیلری ٹیریٹوریل سروس کے 2nd سب آلٹرن ونسر کی ہے۔ یہ وہ سروس ہے جس میں شامل ہونے کے لیے نوجوان الزبتھ نے اپنے والد سے التجا کی تھی تاکہ وہ یونیفارم پہن کر خدمات سر انجام دے سکیں۔ اس جنگ نے ان کی شخصیت میں اہم کردار ادا کیا۔ 75 سال بعد اس عظیم اور تاریخی فتح کی سالگرہ کے موقع پر اس ٹوپی کو ایک فخریہ مقام حاصل ہے جب وہ قوم سے خطاب کر رہی ہیں۔ یہ ٹوپی ایک سادہ سی یادگار ہے، خدمت کی جو ان کو بہت عزیز ہے، وہ خدمت جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی، وہ خدمت جو ان کے نزدیک ان کے سر کے تاج کا مقصد تھا۔ برطانوی فوج کی خدمت 1952 میں گرینیڈیر گارڈز اور 1957 میں RAF کے عملے سے ملاقاتیں۔ خدمت کے اس وعدے کی 3 دہائیوں کے بعد ایک لمحہ آیا جب انہوں نے عوامی سطح پر خود احتسابی کی، جو کم ہی ہوتا ہے۔ گلڈ ہال میں اپنی سلور جوبلی کی تقریب میں انہوں نے بتایا کہ وہ وعدہ میں نے ایسے وقت میں کیا تھا جب میں نا تجربہ کار تھی، لیکن مجھے اس کے ایک لفظ پر بھی افسوس نہیں اور نہ ہی میں ان الفاظ کو واپس لینا چاہوں گی۔ آنے والی دہائیوں میں وہ اپنے بارے میں عوامی سطح پر بہت کم بولی اور اس سے بھی کم ظاہر کیا۔ براڈ کاسٹ دور میں پیدا ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی انٹرویو نہیں دیا۔ 1 یا 2 بار ان کو کسی قابل اعتماد دوست سے غیر متنازع معاملے پر بات چیت کرتے ضرور دکھایا گیا، جیسا کہ شاہی زیورات پر ان کے الفاظ کی سخت جانچ پڑتال کی جاتی کہ شاید کوئی تنازع یا پھر ان کی ذات کے بارے میں کوئی چیز نکالی جا سکے، لیکن وہ بہت محتاط اور ان کے دوست اتنے وفادار تھے کہ کوئی اہم بات باہر نہ نکل سکی۔ تاہم انہوں نے براڈ کاسٹ کے میڈیم کو نظر انداز نہیں کیا۔ یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ ان کی تاج پوشی کی تقریب اور کرسمس کا خطاب ٹی وی پر دکھایا جائے۔ یہ بھی ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ پرنسس آف ویلز ڈیانا کی موت پر قوم سے براہ راست خطاب کیا جا سکے۔ وہ کہتی تھی
کہ اگر لوگوں کو میرا یقین کرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ مجھے دیکھ سکیں۔ قوم کے لیے خدمت 1953 میں تاج پوشی اور 1973 میں اس وقت کے وزیر اعظم ایڈورڈ ہیتھ کے ساتھ ایک تقریب میں شرکت۔ براڈ کاسٹ، اخبارات میں خبریں، بہترین لباس میں تصاویر کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ایک ملکہ کی زندگی کا حصہ تھے جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کرنے کا عہد کیا تھا۔ اپنے احساسات کے بارے میں کھل کر بات کرنا اس عہد میں شامل نہیں تھا۔ ان کا تعلق ایک ایسی نسل اور ایسی قوم سے تھا جو اپنے احساسات کا کھلے عام اظہار کرنے کو ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ قوم بدل گئی لیکن وہ نہیں بدلی۔ ان کی قسمت اور ان کی ذات کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہونا تھا۔ یہ ان کی قسمت میں تھا کہ وہ اس وقت تاج پہنے جب ملک تبدیل ہونے جا رہا تھا، لیکن بطور ملکہ انہوں نے روایات کے لیے اپنی پسندیدگی کا کھل کر اظہار کیا، جس طرح ہمیشہ کام ہوتے رہے، اور تبدیلی کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا بھی۔ ان کا دل مضافات میں ہی لگتا تھا، گھوڑوں، کتوں اور لوگوں کے درمیان جن کو جانوروں سے اتنا ہی پیار تھا جتنا خود ان کو تھا۔ وہاں ان کو ایک ایسی جگہ کی ضمانت تھی جو زیادہ نہیں بدلی تھی۔ 1980 کے دہائی کے اواخر میں وہ کہا کرتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ لوگ پوری زندگی کے لیے ایک کام نہیں کرتے اور ہر وقت مختلف چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکمراں اور بادشاہت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ایک ایسا حکمران جو روایت پسند ہے، اس پر پوری بادشاہت کے ادارے کا انحصار ہے۔ انہیں اپنی زندگی کے دوران دیہی طور طریقے سے لگاؤ تھا۔ محلات کے دروازوں کے پار تبدیلی کی ہوائیں برطانیہ کو تبدیل کر رہی تھی۔ وہ برطانوی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ملکہ بنی تھی۔ جنگ میں فاتح لیکن تھک جانے والا ملک عالمی، عسکری یا معاشی طاقت نہیں رہا تھا۔ ٹریڈ یونین کے عروج اور فلاحی ریاست کے قیام نے ریاست اور معیشت کی تنظیم میں بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ سلطنت کے حصوں سے انخلا بھی جلد بازی کا شکار ہوا۔ جیسے جیسے ان کا راج آگے بڑھ رہا تھا، ان کے ساتھ ساتھ چرچ اور اشرافیہ کے دو بڑے روایتی برجوں کا پرانا نظام کمزور ہو رہا تھا۔ معاشی ترقی اور شہرت نے حادثاتی پیدائش کو معاشراتی کامیابی کے معیار میں پیچھے چھوڑ دیا۔ سامان، فریج، واشنگ مشین، ٹی وی نے گھروں اور زندگیوں کو بدل دیا۔ خواتین نے کام کرنا شروع کر دیا اور ایک معاشرہ جو پہلے مربوط اور یکساں تھا اب متحرک اور متنوع ہو گیا، جس کا پرانی وفاداریوں اور یقین دہانیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ محل میں بھی تبدیلی آئی، خصوصاً شروع کے دور میں شاہی دعوتوں پر نئے چہرے نظر آنا شروع ہوئے۔ برطانوی عوام ٹی وی پر ملکہ اور ان کے طرز زندگی کو دیکھ سکتے تھے، جنہوں نے پہلی بار کرسمس پر قوم سے ٹی وی پر خطاب کیا، اور پھر 1960 میں ایک مکمل ڈاکیومنٹری بھی بنائی گئی۔ لیکن یہ بہت چھوٹی تبدیلیاں تھیں۔ ان کا دور حکمرانی 7ویں دہائی میں داخل ہوا تو بادشاہت کا مجموعی چہرہ ان کے پہلے دور سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا چہرہ تھا جسے اگر ان کے والد یا دادا بھی دیکھتے تو حیران نہ ہوتے۔ سینڈرنگم میں کرسمس اور نیا سال، ونسر میں ایسٹر، بیلمورل میں موسم گرما کی تعطیلات، ٹراپنگ دی کلر، رائل اسکاٹ گارڈز کی تبدیلی اور ریممبرنس سنڈے، 1969 میں لندن انڈر گراؤنڈ میں سفر، اور 1967 میں کرسمس کے موقع پر خصوصی پیغام کی تیاری۔ جب چاروں طرف تبدیلی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے مزاحمت کی۔ یہ ان کی تقدیر تھی کہ ان کو تاج ایسے وقت میں ملا جب ملک تبدیلی کے دہانے پر کھڑا تھا، اور ایسے وقت میں راج کرنا پڑا جب محل کے آس پاس بھی تبدیلی کا راج تھا۔ ان کے کردار نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ اس تبدیلی کا حصہ نہیں بنے گی۔ ان کی مزاحمت اور روایت سے محبت ہی ان کی سب سے بڑی قوت تھی، لیکن اسی کی وجہ سے غالباً ان کو اپنے سب سے بڑے امتحان کا بھی سامنا کرنا پڑا جب ان کا خاندان ان کے سامنے ٹوٹ رہا تھا۔ خاندان ہمیشہ تاج کے بعد ہی آتا ہے۔ جب ان کے پہلے دونوں بچے پرنس چارلز اور پرنسس این بہت چھوٹے تھے تو ان کو دنیا کے 6 ماہ کے دورے پر جاتے وقت اسی طرح گھر چھوڑ دیا گیا جیسے خود الزبتھ اور ان کی بہن پرنسس مارگریٹ کو ان کے والدین نے 20 سال پہلے گھر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جذبات سے عاری ماں نہیں تھی، لیکن انہوں نے خود کو فاصلے پر ضرور رکھا۔ ان کے سر پر تاج اور ان کے ساتھ آنے والی ذمہ داریوں کا بوجھ اس وقت ڈال دیا گیا تھا جب وہ صرف 25 سال کی تھی، اور انہوں نے ان ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے اپنایا تھا۔
بچوں سے متعلق بہت سے فیصلے ان کے شوہر کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ ان کے 3 بچوں کی شادیاں طلاق پر ختم ہوئی۔ ان کو ازدواجی رشتے پر پختہ یقین تھا۔ یہ ان کے مسیحی عقیدے کا حصہ تھا اور ان کی اس سوچ کا بھی جس کے مطابق یہ ازدواجی تعلق ہی تھا جو کسی معاشرے کو جوڑ کر رکھتا تھا۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ طلاق اور علیحدگی آج ہمارے معاشرے کی چند تاریخ برائیوں کی وجہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سوچ جو 1940 میں عام تھی وقت کے ساتھ کمزور ہو چکی تھی۔ لیکن کسی کے بھی والدین اپنے بچے کی شادی کو ناکام ہوتے دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ 1992 میں جسے ملکہ نے خود اپنے لیے ایک برا سال قرار دیا تھا، ڈیوک اور ڈچس آف یارک کی علیحدگی ہوئی، پرنسس این اور کیپٹن مارک فلپس کی طلاق ہوئی، اور پھر شہزادہ چارلز اور ڈائنا کی علیحدگی ہوئی۔ ان کی آپ بیتی لکھنے والے ایک شخص نے لکھا کہ یہ ان کی زندگی کا ایک برا وقت تھا جس کی وجہ عوامی سطح پر مشکل وقت کو تسلیم کرنا نہیں بلکہ وہ ناشکری اور طنز تھا جس کا ان کو 40 سالہ دور اقتدار میں سامنا رہا۔ ان کے دور کی پہلی دہائی میں تو ملک اور بیرون ملک میں ان کی تعریف کے سوا کچھ نہیں ملا۔ وہ جب بھی کسی بین الاقوامی دورے پر جاتی تو بڑے مجمع ان کا استقبال کرتے۔ برطانیہ میں چند لوگوں نے ایک نئی الزبتھ دور کی شروعات کا نعرہ بلند کیا، تاہم ملکہ نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے فوری اس نعرے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ 1972 میں ملکہ اور شہزادہ فلپ اپنے 4 بچوں کے ہمراہ، جبکہ 1992 میں شاہی جوڑا ونسر کیسل کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لے رہا ہے۔ 1960 میں ملکہ اپنے خاندان کے ساتھ ہی مصروف رہی کیونکہ ایک نئی ملکہ کا شوق اتر چکا تھا اور جنگ کے بعد پیدا ہونے والی نسل جوان ہو چکی تھی جن کے شوق اپنے والدین سے مختلف تھے۔ 1970 اور 1980 میں ان کی خدمت کرنے کی لگن میں تو کوئی کمی نہیں آئی، لیکن میڈیا کی توجہ اب ان کے بچوں، ان کی شادیوں اور ان کے ساتھیوں پر مبذول ہو چکی تھی۔ 1990 کے وسط میں ایسا محسوس ہوا کہ ملکہ عوامی موڈ سے لا علم ہے۔ اخباری اداروں میں ملکہ پر براہ راست تنقید ہوئی اور بادشاہت کے مستقبل پر سوال اٹھائے گئے۔ ان کا یہ دور ایک اور سوال کی زد میں تھا، ان کا مقام کیا تھا اور ٹونی بلیر کی غیر رسمی سٹائل کے دور حکومت میں بادشاہت کا کیا مقام تھا۔ لیبر جماعت کی زبردست فتح کے بعد تبدیلی کی خواہش کا اظہار کرنے والی عوام کے لیے روایات کے محافظ محل کا مستقبل کیا تھا۔ چند ہی ماہ بعد اگست کی ایک گرم رات کو پیرس میں ڈائنا کی موت کی خبر آئی۔ کنگسٹن محل کے باہر تا حد نگاہ پھولوں کے قالین بچھ گئے۔ ملک میں اکثریت نے شہزادی ڈائنا کی موت پر خود کو تنہا محسوس کیا۔ ڈیلی ایکسپریس نے چیختی چنگھاڑتی ہوئی سرخی لگائی، میڈم ہمیں دکھائیں کہ آپ کو کچھ خیال ہے۔ سن اخبار نے مطالعہ کیا، ہماری ملکہ کہاں ہے، ان کا جھنڈا کہاں ہے۔ 5 طویل دن ملکہ نے بالمورال میں گزار دیے، جس دوران شاید وہ ملک کے طول و عرض میں پھیلتے ہوئے جذبات سے لا علم تھی۔ شاید اس کی وجہ، جیسا کہ محل نے بعد میں بتایا، کم عمر پرنس ولیم اور ہنری کو محفوظ رکھنا اور ان کی دلجوئی کرنا تھا، لیکن ان کے کردار اور تبدیلی کے لیے ان کی ناپسندیدگی شاید ان کے فیصلوں کی وجہ تھی۔ بالمورال میں دخل اندازی نہیں کی گئی۔ ان کی غیر موجودگی میں بیکنگھم پیلس پر کوئی جھنڈا نہیں لہرایا گیا، شاہی پرچم کبھی نیچے نہیں کیا گیا۔ یہ ایک خوفناک غلط فہمی تھی۔ وہ جلدی جلدی بیکنگھم پیلس واپس آئیں، جہاں انہوں نے ہر طرف پھول بکھیر دیے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے کچھ دیر رکیں۔ 1981 میں ملکہ شہزادہ چارلز اور ان کی منگیتر ڈیانا کے ساتھ، جبکہ 1997 میں ڈیانا کو پیش کیے گئے خراج تحسین میں شرکت۔ ایک سابق افسر نے ان کی زندگی پر کتاب لکھنے والے کو بتایا کہ ہمیں اعتماد نہیں تھا کہ جب ملکہ گاڑی سے باہر نکلیں گی تو ان پر جملے نہیں کسے جائیں گے۔ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے۔ انہوں نے خطاب کرنے سے پہلے انکار کر دیا، لیکن پھر براہ راست خطاب کرنے پر تیار ہو گئیں۔ انہوں نے قوم سے خطاب BBC کی 6 بجے کی خبروں سے تھوڑی ہی دیر پہلے کیا۔ ملکہ جو کبھی اپنے خطاب سے قبل براڈ کاسٹ ایگزیکٹو کو زج کر دیتی تھی، ان کے پاس تیاری کے لیے وقت نہیں تھا۔ ان کی کارکردگی بے عیب تھی۔ ان کی تقریر مختصر لیکن جامع تھی۔ انہوں نے سبق سیکھنے کی بات کی، انہوں نے بطور ایک دادی کی بات کی، انہوں نے ڈیانا کی یاد کو تر و تازہ رکھنے کی بات کی۔ یہ ایک فتح تھی جسے بڑے بحران کے منہ سے نکال کر حاصل کیا گیا تھا۔ شاہی خاندان، محل اور بادشاہت کے گرد پھیلتا ہوا زہر ختم ہو گیا۔ ان کی حکمرانی میں
صرف ایک بار قدرت اور کردار تقریباً ایک تباہ کن صورتحال سے ٹکرائے تھے۔ وہ دونوں ملکہ کے عالمی کردار میں بہتر طریقے سے اکٹھے ہوئے۔ ان کی موت کے وقت انہوں نے کئی سال تک کوئی بین الاقوامی دورہ نہیں کیا تھا، لیکن دہائیوں تک وہ صرف ایک عالمی شہرت کی حامل ہی نہیں تھی بلکہ اثر و سوخ رکھنے والی شخصیت بھی تھی۔ ان کے دور کی شروعات سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ان کو ٹی وی کے ذریعے گھر بیٹھے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ 1954 میں آسٹریلیا کے طویل دورے کے دوران ملک کی ایک تہائی آبادی ان کو دیکھنے کے لیے نکلی۔ 1961 میں انڈیا کے دارالحکومت دلی میں 20 لاکھ افراد ایئرپورٹ سے شہر جانے والی سڑک کے دونوں اطراف موجود تھے۔ صرف کلکتہ میں 35 لاکھ لوگ آخری بار بادشاہ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے باہر نکلے۔ قدرت نے چاہا کہ وہ برطانوی سلطنت کے زوال کے وقت بھی سامنے آئیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی جھنڈا اتارنے کی کسی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ 1950 اور 1960 کی دہائی میں شاہی خاندان کا کوئی نہ کوئی نمائندہ کسی سابق کالونی سے یونین چیک اتارے جانے کے وقت موجود ہوتا، جہاں برطانیہ کا ترانہ آخری بار بجایا جاتا۔ شاہی خاندان کی خدمت کے عہد کا عزم ہی تھا جس نے ان کو برطانیہ کی نوآبادیاتی نظام کی راکھ سے نئے تعلقات کو جنم دینے پر مجبور کیا۔ ایک جانب برطانیہ کی محلات اور مکانات میں ان کی خونی رشتے موجود تھے، تو دوسری جانب دنیا بھر میں پھیلا ہوا ایک خاندان بھی تھا جو متنوع، چھوٹی بڑی، امیر غریب، جمہوریت اور آمریت پر مشتمل اقوام تھی، جن کو انہوں نے یاد دلایا کہ انہیں کیا چیز جوڑتی ہے اور مل کر وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ حکومت وقت کی طرف سے بین الاقوامی دورے کیے جاتے جو کہ خارجہ پالیسی کا حصہ تھے، اگرچہ اس کا کھل کر اظہار نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ملکہ کا اثر و رسوخ برطانیہ اور دوسرے ممالک کے بیچ تعلقات کے لیے مفید ہوگا۔ بین الاقوامی فضائی سفر عام ہونے سے قبل رائل یارڈ، ملکہ کی پرواز، بینکٹ اور گالا، یہ سب بہت دلکش لگتا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی تجربہ ہوا کرتا تھا، مگر اس کے لیے سخت محنت درکار ہوتی تھی، جس میں طویل دنوں اور ہفتوں تک دعوتیں، رونمائی و افتتاحی تقاریب، حکام کے ساتھ لنچ، ریاستی سطح کے ڈنر اور تقاریر، جنہیں سب انتہائی صبر کے ساتھ سنتے تھے، شامل ہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے شاہی دوروں کو قریب سے دیکھا ہے، ان کے لیے تصور کرنا مشکل ہے کہ اس دوران کوئی مزہ آتا ہوگا۔ عالمی کردار۔ 1965 میں ایتھوپیا کے شاہ ہائیلی سیلیسی کے ہمراہ دریائے نیل کے منبع پر آبشار دیکھتے ہوئے اور 1979 میں بحرین کے امیر سے ملنے کے لیے اپنی شاہی کشتی سے اترتے ہوئے وہ برطانیہ سے باہر چھٹی منانے بہت کم گئی ہیں۔ غیر ملکی دوروں کا مطلب عموماً کام تھا۔ ان کے غیر ملکی دوروں کے بعد برطانیہ کی ان جگہوں کے ساتھ تعلقات میں تبدیلیاں رونما ہوتی تھیں، جیسے 1965 میں جنگ کے بعد جرمنی، 1986 میں چینی معاشی اصلاحات، 1994 میں روس، یعنی اس دور کا خاتمہ جس نے ان کے رشتہ داروں کو قتل کیا۔ جنوبی افریقہ میں نسلی امتیازی پالیسی کے خاتمے کے بعد 1995 میں وہاں کے ایک دورے کا انہوں نے میری زندگی کے بہترین تجربوں میں سے ایک قرار دیا۔ صدر نیلسن منڈیلا نے جواباً کہا، یہ ہماری تاریخ کے سب سے ناقابل فراموش لمحات میں سے ایک ہے۔ ان کے کسی دورے نے تعلقات میں اس قدر تبدیلی کو نمایاں نہیں کیا جتنا 2011 میں آئرلینڈ کے دورے پر ہوا۔ ایک صدی تک کوئی برطانوی حکمران جنوب کی جانب نہیں گیا تھا۔ ان کے دادا نے 1911 میں آئرلینڈ کے جزیرے کا دورہ کیا تھا جو مکمل طور پر برطانیہ کا حصہ تھا، مگر اس کے بعد پرتشدد بغاوت، تقسیم اور آزادی آئی۔ پھر دوسری عالمی جنگ کے ساتھ تقسیم کرنے والی سرحد کے وجود کے خلاف پرتشدد کارروائیاں کی گئیں۔ 30 سال تک شمالی آئرلینڈ اور برطانیہ میں برطانوی راج کے خلاف پرتشدد دہشت گردی کی مہم چلی، جسے برطانوی حکومت نے سختی سے دبانا چاہا۔ اس سے ریپبلک میں آرا تقسیم ہوئی۔ وہاں شاہی دورے کے لیے کبھی بھی اچھا وقت نہیں تھا، کیونکہ برطانیہ کو آئرلینڈ سے تقسیم کرنے والی پانی کے پار عدم اعتماد بڑھ گیا تھا۔ گڈ فرائیڈے معاہدے پر دستخط اور طاقت تقسیم کرنے والی اسمبلی کے قیام سے 6 کنٹریز پر مشتمل شمالی آئرلینڈ پر آئینی دعوے کا خاتمہ ہوا۔ ملکہ کی خواہش پر کیے گئے اس ریاستی دورے پر تاریخ سے دور نہیں رہا جا سکتا تھا۔ جارجین ڈبلن کے مرکز میں
گارڈن آف ریممبرنس، جہاں ان تمام لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے آئرلینڈ کی آزادی کی جد و جہد کی۔ وہاں ملکہ نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور کسی اسکرپٹ یا منصوبے کے بغیر اچانک اپنا سر جھکایا۔ انہوں نے ایسا برطانوی راج کے خلاف لڑنے والے تمام مرد و خواتین کے لیے کیا۔ یہ عظیم لمحہ تھا۔ ڈنر کے وقت انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز آئرش زبان میں کیا اور اس طرح تقریباً ہر آئرش شہری کا دل جیت لیا۔ اس تقریر میں انہوں نے معافی والی زبان بولی، اگرچہ اس میں اس قسم کے الفاظ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی پس منظر کا فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں جنہیں ہم مختلف انداز میں کرنا چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آئرلینڈ کے ریاستی دورے سے قبل ایک سوانہ نگار نے لکھا کہ ان کے دور میں یہ مشکل ہوگا کہ اسے ایک بڑی کامیابی کہا جائے، مگر یہ تبصرہ تاریخ نے غلط ثابت کیا۔ 4 روز تک بہترین الفاظ اور اقدام کے انتخاب نے صدیوں پرانے عدم اعتماد کو ختم کر دیا۔ شاید یہ ملکہ کی اپنے تاج یا ملک کے لیے سب سے بڑی خدمت تھی۔ آئرلینڈ نے برطانیہ کے کئی وزرائے اعظم کو گھبراہٹ میں مبتلا کیے رکھا۔ ان کے ملکہ بننے کے بعد پہلے وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ یہ معاملہ برطانوی سیاست کو پریشان کرے گا۔ ان کے دور حکمرانی کے آخر کے وزرائے اعظموں میں سے ایک بورس جانسن جزیرے کے اندر سرحدی تنازعات سے الجھے رہے، اور یہ کہ اسے برطانیہ کے یورپی یونین سے نکالنے کے معاملے کے تناظر میں کیسے حل کریں۔ ملکہ سب کی بات سنتی تھی، سبھی ان کے تجربے، برطانیہ اور عالمی تاریخ کے حوالے سے ان کے خیالات کا فائدہ اٹھاتے۔ وزرائے اعظم کے ساتھ ان کی ہفتہ وار بات چیت میں وہ کسی فرد کے لیے لابی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کسی طریقے سے ایک حکومت پہ اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ان کا کام مشورہ دینا، حوصلہ افزائی کرنا اور متنابع کرنا تھا، اور ان کا کام سننا تھا۔ تمام وزرائے اعظم کو اعتماد تھا کہ انہیں بتائی گئی کوئی بھی بات وہاں سے نہیں نکلے گی۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت تھی جن سے وہ کھل کر بات کر سکتے تھے، جو کہ ریاست کے نظام کو مکمل طور پر سمجھتی تھی۔ کئی وزرائے اعظم کے لیے جو مسائل میں پھنسے ہوتے تھے، ان کے لیے یہ ریلیف یا سکون کا احساس تھا کہ اس دوران انہیں اس طرح محتاط نہیں رہنا پڑتا تھا جس طرح وہ اپنے ساتھیوں یا مخالفین کے ساتھ گفتگو کے دوران زبان روک کر رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکمرانی کے وسط میں ایک مرتبہ کہا تھا، وہ اپنا بوجھ ہلکا کرتے ہیں یا مجھے بتاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو کبھی کبھار ان کی مدد بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سپنج کی طرح ہے۔ یہاں وہ کافی عاجز نظر آئیں۔ بات چیت کے ان ادوار کے دوران اعترافی خاموشی کو تقریباً کسی چیز نے نہیں توڑا، بلکہ ملکہ کو ان کی غیر معمولی کوشش کے لیے سراہا جاتا تھا۔ وائٹ ہال میں ایک سرخ ڈبے میں تمام ریاستی دستاویزات موجود ہوتی تھیں، جن کی ملکہ ریڈر نمبر 1 کے طور پر مشہور تھیں۔ یہ ڈبہ ان کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتا تھا، چاہے وہ بیلمورل جائیں، کسی دورے پر، رائل ٹرین پر، یا بے شک وہ رائل یاٹ پر سوار ہوں۔ 1970 کی دہائی میں ان کے پرائیویٹ سیکرٹری کا اندازہ تھا کہ وہ ہر دن میں 3 گھنٹے تک دفتر خارجہ کی ٹیلی گرام، پارلیمانی کارروائی کی رپورٹس، وزراء کے پیغام اور کابینہ اجلاس کے منٹس پڑھتی تھیں، اور انہیں یاد رہتا تھا کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے۔ ان کی یادداشت سے بعض اوقات ان کے وزرائے اعظم بھی حیران ہو جاتے تھے۔ ہیرلٹ مکمیلن نے ایک بار کہا تھا کہ میں چونک گیا تھا کہ جب ہر میجسٹی نے پیغامات اور ٹیلی گرام میں بھیجی تمام تفصیل بتائی تھی۔ 1985 میں سابقہ اور موجودہ وزرائے اعظم کے ساتھ، جبکہ 1983 میں امریکی صدر رونلڈ ریگن کے ہمراہ تاج کا سیاسی کردار ان کے تخت نشین ہونے تک کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ برطانوی حکمران 2 چیزوں میں اپنی رائے دے سکتا تھا: وزیر اعظم بننے اور حکومت بنانے کے لیے کس کو بلایا جائے اور کب پارلیمان کو تحلیل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے دور کے آغاز میں کنزرویٹو پارٹی میں رہنما منتخب کرنے کا طریقہ موجود نہیں تھا۔ عام انتخابات سے قبل کنزرویٹو پارٹی کے وزیر اعظم کے استعفے پر انہوں نے تنازعات کے دوران اپنے طور پر فیصلہ سازی کی کہ حکومت بنانے کے لیے کس کو بلایا جائے، مگر جب کنزرویٹو پارٹی نے قیادت چننے کا طریقہ اپنا لیا تو پھر ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ دہائیاں گزرنے کے دوران برطانوی سیاست میں پیلس کی جانب سے ایسے کسی فیصلے کی ضرورت نہیں پڑی۔ انتخابات میں
کڑے مقابلے کے دوران یہ بحث ہوتی تھی کہ اگر کوئی واضح فاتح نہیں ہوتا تو پیلس کو ایسے کسی سیاسی فیصلے سے محفوظ رکھا جائے کہ کس کو حکومت بنانے کے لیے بلانا ہے۔ ملکہ کے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی جسے بنیاد بنا کر پارلیمان کی تحلیل کو روکا جائے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو یہ غیر معمولی اقدام ہوتا۔ انہیں معلوم تھا کہ انہیں وراثت میں کیسا محدود کردار ملا ہے۔ تاج کی سیاسی آواز بھی خاموشی کے قریب تھی۔ ایک سوانح نگار کے مطابق یہ سچ ہو سکتا ہے کہ ان کی کنزرویٹو رہنماؤں سے زیادہ لیبر رہنماؤں سے بنتی تھی، مگر باوجود تمام سماجی مشکلات کے جو ان کی مارگریٹ تھیچر کے ساتھ ہو سکتی تھی، ملکہ نے ان کی آخری رسومات میں شمولیت اختیار کی۔ اس سے قبل یہ اعزاز صرف ایک بار ونسٹن چرچل کو نصیب ہوا تھا۔ ان کے سیاسی خیالات کسی ایک بازو کی طرف جھکے ہوئے نہیں تھے۔ امن کی یادگار سے جنگ کی جدوجہد، نیشنل ہیلتھ سروس، شہریوں کی فلاح و تعلیم کے لیے ریاستی ذمہ داریوں کے دوران ان کا ارتقاء کا سفر جاری رہا۔ 1980 کی دہائی کے اوائل میں بڑھتے تنازعات، بے روزگاری، بڑے شہروں میں فساد، بجٹ میں کٹوتی، کارکنوں کے احتجاج، جس سے مختلف برادریوں کے درمیان دوریوں نے برطانیہ کے لیے ایک ویژن کے تصور کو ختم کر دیا تھا۔ 1986 میں پیلس کے پریس افسر کی جانب سے سنڈے ٹائمز کو دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ وہ حکومتی پالیسی پر خوش نہیں۔ جنگ کے بعد سیاسی اتفاق رائے پر ملکہ نے بگاڑ پیدا ہوتا دیکھا۔ یہ حکمراں کی سوچ کی مختصر عکاسی کرتا ہے، جسے معلوم ہے اس کا کردار بڑھتی تقسیم کے دور میں لوگوں کا اتحاد پیدا کرنا ہے۔ وہ 2 بار انتہائی محتاط انداز میں اسکاٹ لینڈ کی آزادی کی بحث میں شامل ہوئی، ایک بار 1970 کی دہائی میں اور دوسری بار 2014 میں ریفرنڈم سے قبل۔ کیا یہ سیاسی تھا؟ بعض قوم پرستوں کا خیال ہے ہاں، مگر یہ اتنا حیران کن نہیں ہے کہ انہوں نے بادشاہت توڑنے کے کسی فیصلے سے قبل احتیاط کی تجویز دی۔ کیا ان کے سیاسی کردار میں قدامت پسند رویہ جھلکتا تھا؟ شاید کچھ حد تک، لیکن آخری بادشاہ جنہوں نے خود کو سیاسی معاملات میں ملوث کیا وہ ان کے دادا جارج پنجم تھے۔ جب ملکہ نے تخت سنبھالا تو ان کا سیاسی کردار کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ ان کا ادارتی منصب باتوں کو خفیہ رکھنا تھا جس میں دوسروں کے ذریعے کام کروایا جاتا ہے۔ انہیں شروع ہی سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں تقدیر اور کردار ایک ساتھ چل رہے تھے۔ ریاست کا سربراہ بن کر وہ سیاسی تنازعات سے دور رہی اور شاہی خاندان کی حکمرانی کو کسی فیشن کی رخ میں مڑنے نہ دیا۔ اس طرح وہ اپنے کردار میں کامیاب رہی اور انہیں ریاست کے سربراہ کے طور پر محبت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ جدید دور میں کسی شاہی خاندان کی حکمرانی میں ایک غیر بیان شدہ کردار ہوتا ہے۔ اسے کسی روایت کی حفاظت یا کسی مثال کی منصوبہ بندی حاصل نہیں ہوتی۔ اسی کردار نے ان کی حکمرانی چلنے میں مدد کی۔ 2002 میں پارلیمنٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے روانگی، جبکہ 2014 میں شہزادہ فلپ کے ساتھ ایک خوشگوار لمحہ۔ ان کے دادا نے اس دور کی بنیاد رکھی جس میں قوم پر حکمرانی نہیں بلکہ ان کی خدمت کی جاتی ہے، لیکن انہوں نے زیادہ وقت آسمان سے گرتے پرندوں کو مارنے میں گزارا۔ ان کے والد کا عہد ان کے لیے تقدیر نے طے کیا تھا۔ انہیں ایسے کردار میں ڈھلنا پڑا جس کی انہیں توقع نہ تھی۔ انہیں بطور بادشاہ ہر وقت فوجی لباس پہننا پڑا۔ 1990 کی دہائی کے دوران تباہی اور تنقید کے بعد شاہی خاندان کی تقدیر ایک بار پھر چمکی۔ مایوسی نے سیاسی تبدیلی کی امید کو جگایا، سیاسی رہنماؤں کا مذاق بننے لگا اور منفی سوچ عام ہو گئی۔ اس دوران غیر متنازع اور کم فیشنیبل ملکہ ایک ایسی قوم کے لیے ناقابل فہم استحکام کی علامت بن گئی جو تبدیلی، مایوسی اور تقسیم میں گھری ہوئی تھی۔ مسلسل صبر کے بعد قوم کے لیے یہ ایک انعام تھا۔ ملک نے عوامی سطح پر اپنے جذبات اور خیالات کے اظہار سے پرہیز کیا اور نہ ہی دائیں یا بائیں کے بازو کی طرف جھکاؤ دکھایا۔ انہوں نے کئی دہائیوں تک کسی مقبول مہم میں خود کو نہیں الجھایا اور اپنے سمیت دیگر خاندان کی طرف آنے والی کسی تنقید یا تیر پر جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ محض درجہ بندی کی وجہ سے اس سب سے دور نہیں رہی، بلکہ یہ ان کی آج بھی حیران کرنے والی وسیع بصیرت تھی کہ انہوں نے ہر گزرتے دن کے ساتھ سطحی بحث یا جدید زندگی کے نفع اور نقصان میں خود کو نہیں الجھایا۔ انہیں معلوم تھا کہ شاہی خاندان کا انداز، روایات، تقاریب، پیدائش، شادی اور موت ماضی سے پریشان لوگوں کو پرسکون رکھتے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی بھی ہے کہ ہر طبقے، عمر
اور حالات میں زندگی کی دہن بنیادی طور پر ایک ہی ہوتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ قومی سطح پر زندگی کا ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے، ایک قدامت پسند قوم جو نہ رکنے والی تبدیلی سے گزر رہی ہے، جسے ایک فرد اور دفتر کی شکل میں استحکام کی ضرورت ہے، جس کی بہت زیادہ قدر ہوگی۔ انہوں نے کئی برسوں کے تجربے سے خدمت کے نام پر اپنی زندگی آنے والی دہائیوں کے لیے وقف کی۔ اس سے قوم کی نظروں میں شاہی نظام حکمرانی کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ ان کے کردار میں ایسی کئی چیزیں تھیں جو برطانوی شہری اپنے اندر دیکھتے ہیں، جیسے عاجزی، شکایت نہ کرنا، کفایت شعاری، دانائی، احساس، کم میں خوش، طنز و مزاح کے خشک مزاج کے ساتھ بڑی ہنسی، غصہ نہ آنا اور بہت زیادہ سلیقہ مندی۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ میں معیارات کا آخری ادارہ ہوں۔ وہ بہتر اخلاق یا آداب پر فخر نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ اپنی زندگی اور کردار کی وضاحت کر رہی تھی۔ ان کی زندگی اور کام برطانیہ کے لیے بہترین ہونا ضروری تھا، یہی ان کی خدمت تھی۔